بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض۔ شان نزول یہ ہے کہ یہود کی عادت تھی جب ان میں سے کسی عورت کو ایام ہوتے، ماہواری کے ایام ہوتے، تو وہ یہود اس کو اپنے ساتھ نہیں کھلاتے تھے اور گھروں میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ صحابہ نے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب عورتوں کے ماہواری کے ایام ہو جائیں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، یعنی اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حیض کے ایام میں عورتوں سے کیا برتاؤ، کیا سلوک ہونا چاہیے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دو کہ وہ ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم الگ رہو عورتوں سے حیض میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حیض ہے یہ ناپاکی ہے، تو عورتوں میں حیض کے ایام میں الگ رہو۔ الگ رہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ صحبت نہ کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کھانا پینا الگ کر دو اور ان کو اپنے گھروں سے علیحدہ کر دو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ان سے صحبت اختیار نہ کرو، ان سے صحبت نہ کرو، جماع اور ہم بستری نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ان کے پاک ہونے تک تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ پچھلا جو حکم تھا قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یہ اسی کی تاکید ہے کہ حیض کے ایام میں ان سے علیحدہ رہو۔ اب اس کی تاکید فرمائی ہے کہ لا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے قریب بھی مت جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جس وقت وہ پاک ہو جائے، یہاں پر تطہرنا شد کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقاربت کے لیے، ہم بستری اور صحبت کے لیے غسل شرط ہے، کیونکہ تطہر کہتے ہیں خوب پاکی حاصل کرنا، اور خوب پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے جب انسان غسل کر لے۔ فَأْتُوهُنَّ، پس تم ان کے پاس آؤ، یعنی ان سے صحبت کر سکتے ہو، اور یہ صحبت کرنے کا جو امر ہے یہ اباحت کے لیے ہے، مباح ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے کہ لازمی پھر تم صحبت کرو۔ فَأْتُوهُنَّ، تم ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس جگہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی جس جگہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے صحبت کی، اس جگہ ہی صحبت کر سکتے ہو، اور ممنوع جگہ کے اندر صحبت نہیں کر سکتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، یعنی کفر اور گناہ سے جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتے ہیں۔ ویحب المتطہرین، اور پسند کرتے ہیں پاک ہونے والوں کو۔ المتطہرین، ان لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں جو پاک رہتے ہیں، ناپاکیوں سے بچتے ہیں۔ اور ناپاکیوں سے بچنے کی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ایام والی عورت میں عورت سے پرہیز کرنا، مقاربت نہ کرنا، اور اسی طرح جو جس جگہ اللہ تعالیٰ نے ہم بستری سے منع کیا ہے اس جگہ سے بچنا، یہ بھی پاکی کے اندر داخل ہے۔ تو ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ عورتوں کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس لیے کہ جس طرح کھیتی میں بیج ڈالا جائے تو پیداوار ہوتی ہے، اسی طرح عورتوں کے رحموں سے بھی پیداوار ہوتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے۔ باقی اس تشبیہ سے غرض یہ ہے کہ عورتوں سے صحبت صرف اس لیے مباح اور جائز ہے تاکہ نسل باقی رہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، عورتوں کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس لیے کہ جس طرح کھیتی میں بیج ڈالا جائے تو پیداوار ہوتی ہے، اسی طرح عورتوں کے رحموں سے بھی پیداوار ہوتی ہے، یعنی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ باقی اس تشبیہ سے غرض یہ ہے تاکہ اشارہ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ عورتوں سے صحبت صرف نسل باقی رکھنے کے لیے مباح اور جائز ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَکُم، تم آؤ اپنی کھیتیوں میں۔ یہ جو پیچھے گزرا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہ اسی کا بیان ہے کہ تم اپنی کھیتیوں میں آؤ، یعنی ان کے ساتھ صحبت اس طریقے سے کرو جو طریقہ جائز ہے، جائز راستے میں صحبت کرو، ناجائز راستے میں نہ کرو۔
انا شئتم، انا کے دو معنی آتے ہیں، نمبر ایک بمعنی کیفا اور نمبر دو بمعنی اینا۔ اگر کیفا کے معنی میں ہو تو پھر مطلب ہوگا جیسے تم چاہو آؤ، اور اگر اینا کے معنی میں ہو تو پھر ترجمہ بنتا ہے کہ جہاں تم آؤ۔ تو یہاں پر انا کیفا کے معنی میں ہے کہ جیسے چاہو آؤ، لیکن صحبت کی جگہ ایک ہے، یعنی قبول فرض۔ باقی یہاں پر اینا کے معنی میں نہیں ہے، ورنہ یہ پھر عموم پر دلالت کرے گا، جگہ کے عام ہونے پر دلالت کرے گا۔ حالانکہ پیچھے بیان ہو چکا کہ تم اپنی کھیتی میں آؤ، تو اس جگہ میں ہی صحبت جائز ہوگی جہاں سے کھیتی ہو سکتی ہو، اور کھیتی کی جگہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف فرض میں صحبت جائز ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور بھیجو آگے اپنے لیے، یعنی اپنے لیے اعمال صالحہ آگے بھیجو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت کرنے سے مقصد صرف لذت نہ ہو، بلکہ ان فائدوں کا ارادہ کرو جو تمہارے لیے آگے قیامت کے دن ہوں گے۔ مثلا یہ کہ تاکہ تم حرام کاری سے بچو، اس لیے تم اپنی بیویوں سے صحبت کرو، اور تاکہ یہ نیت ہو کہ تمہاری اولاد ہو اور وہ اولاد تمہارے لیے پھر دعا کرے اور استغفار کرے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی اپنے لیے اعمال صالحہ آگے بھیجو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحبت سے مقصد صرف لذت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ فوائد مد نظر ہونے چاہیے جو آگے تمہارے لیے ہوں گے۔ مثلا حرام کاری سے بچنا، مثلا نیک اولاد کی نیت کرنا تاکہ اولاد ہو اور وہ تمہارے لیے دعا اور استغفار کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی گناہوں سے بچنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ ایک نہ ایک روز تمہیں اس سے ملنا ہے، تمہاری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے۔ وہ تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ ہوگا، اگر برے عمل ہوں گے تو پھر اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی اس بات کا یقین کر لو، جان لو کہ تمہاری ایک روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اگر اچھے عمل ہوں گے تو اچھا بدلہ ہوگا، برے عمل ہوں گے تو پھر ان کی سزا ہوگی۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مسلمانوں کو، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کو خوشخبری دے دو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا عجیب حال ہے، اگر اسے خوشی ہوتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف ہو جائے اور اس پر وہ صبر کر لے تب بھی اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تو وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مسلمانوں کو۔